ایک صندوق وہ تھا جس میں انسان کے لیے فرحت اور سرور کے اسباب ہوں گے کہ جیسے ہی اس کے سامنے یہ صندوق کھولا جائے گا تو وہ دیکھنے والا انسان خوش ہو جائے گا اور اسے بہت زیادہ خوشی اور فرحت محسوس ہوگی۔ بہین طور پر اس میں خوشی اور فرحت کے اسباب ہوں گے۔ حق نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہی صندوق اہل جہنم پہ کھول دیا جائے اور انہیں ان کا مشاہدہ کروایا جائے تو وہ اپنے عذاب جہنم کو بھول جائیں اور وہ اس فرحت اور سرور میں محو ہو جائے، حتیٰ کہ اہل جہنم کو بھی اپنے عذاب جہنم اور آگ کا جہنم بھلا دے گی یہ فرحت اور سرور، اس قدر اس صندوق میں فرحت اور سرور ہوگی۔ آقا نے فرمایا یہ صندوق جو ہے جس میں یہ اسباب فرحت اور سرور ہوں گے، یہ کون سا صندوق ہے، یہ اس صندوق میں کیا ہے؟ فرمایا یہ در حقیقت وہ گھڑی ہے، وہ لمحات اور لحظے ہیں جن لمحات اور گھڑیوں میں اس دنیا میں انسان نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی۔ ان گھڑیوں کو اللہ بند کر کے بروز محشر اس کے سامنے پیش کرے گا تو وہ ایسا نور ہوگا اس صندوق میں، ایسے اسباب فرحت اور سرور ہوں گے کہ انسان کو خوشی نصیب ہوگی۔ دوسرا صندوق کھولا جائے گا، فرمایا کہ جب اس صندوق کو کھولے گا تو اس صندوق میں دیکھنے سے اس انسان کو بروز محشر تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی، اندھیرا ہوگا اس صندوق میں، اس خزانہ میں، نہ فقط اندھیرا ہوگا منتنتاً، اور اس میں بدبودار چیز ہوگی۔ انسان جیسے ہی دیکھے گا اس صندوق کو کھولا جائے گا اس کے سامنے، اسے بدبو ریح کری آئے گی، بدبو ہوگی اس صندوق میں منتنتاً، اور یہ صندوق جو ہے بدبودار ہونے کے ساتھ ساتھ ظلمت والا بھی ہوگا، اور جیسے یہ صندوق کو وہ دیکھے گا اسے دکھ اور الم اور تکلیف محسوس ہوگی۔ اس صندوق کو اس قدر اللہ رب العزت نے ظلمت اور تاریکی اور تکلیف دہ اسباب سے پر کرے گا کہ اگر یہ صندوق اہل جنت کے سامنے کھولا جائے تو وہ جس نعیم اور جس نعمتوں میں اہل جنت ہوں گے، اس صندوق کے مشاہدہ سے وہ اپنی ان نعمتوں اور اپنی اس خوشیوں میں کمی محسوس کریں گے۔ یہ صندوق ان کی نعمات اور ان کی خوشیوں میں کمی کا سبب بن جائے گا، یعنی اس قدر اس کے دیکھنے سے انہیں اذیت اور تکلیف ہوگی کہ وہ اپنی نعمتوں میں نقص محسوس کریں گے، ڈسٹربنگ محسوس کریں گے جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ کون سا صندوق ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ اس صندوق میں کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ صندوق جو انسان اس دنیا میں حرام کاموں میں گزار دیتا ہے، وہ گھڑیاں جن گھڑیوں میں، وہ لمحات جن لمحات میں، وہ اوقات جن اوقات میں انسان اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، یہ صندوق ان گھڑیوں کے مقابلے میں بروز محشر پیش کیا جائے گا۔ تو لہذا یہ انسان نہ سمجھے کہ میں یہ گھڑیاں جو بیٹھا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، مجھے غیبت کا گناہ ملے گا، مجھے مثلا تہمت کا گناہ ملے گا، یہ بھی ہے، اور خود وہ گھڑی اس نے جو ضائع کی ہے، وہ جو لحظہ اس نے اللہ کی نافرمانی میں ضائع کیا ہے، اس لحظہ کو بھی بروز محشر اللہ اس طرح پیش کرے گا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ بدبودار صندوق کی طرح ہوگا۔